اردو کہانی 12 شہزادیاں۔ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں، یعنی 12 شہزادیاں۔ تمام شہزادیاں بے حد خوبصورت تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک شہزادی حسین تھی۔ بادشاہ نے جب ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو بادشاہ کو ایک حیران کن راز کا پتہ چلا کہ شہزادیاں آدھی رات کو اپنے کمرے سے کہیں غائب ہو جاتی ہے، مگر کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ بادشاہ نے قلعے کے دروازے بند کروا دیے تاکہ شہزادیاں قلعے سے باہر نہ جا سکے، لیکن تمام کوششیں ناکام ہوئی۔ اب بادشاہ بہت پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی شہزادیوں کے غائب ہونے کا پتہ لگائے گا اسے اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا اور میرے مرنے کے بعد اسے بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور اگر 3 دن میں اس راز کا پردہ فاش نہ کر پایا تو اسے موت کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ خبر ریاست میں ہر طرف پھیل گئی۔ ایک شہزادہ آیا جو کہ اس راز کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ اس شہزادے نے کہا، میں آپ کے پڑوسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور شہزادیوں کے غائب ہونے کے راز کا پتہ لگانے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ رات کے کھانے کے بعد شہزادیوں کے سامنے والے کمرے میں اس شہزادے کو ٹھہرایا گیا۔ شہزادے نے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ وہ ساری رات ان شہزادیوں پر نظر رکھ سکے۔ رات کو ایک شہزادی بذات خود اس شہزادے کے لیے شربت لے کر آئی، جس کو پیتے ہی شہزادے کو نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں واپس آ چکی تھی۔ تینوں دن اسی طرح چلتا رہا۔ چوتھے دن وہ شہزادہ ناکام ہو کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور بادشاہ نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ یوں بہت سے لوگ آئے مگر سب ناکام ہی لوٹے۔ پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی بادشاہ کی ریاست کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بیمار بڑھیا ملی۔ سپاہی نے زخمی ہونے کے باوجود اس غریب بڑھیا کی مدد کی۔ بدلے میں اس نے سپاہی کو ایک پوشاک دی اور کہا، اسے پہن کر تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ تم ہی وہ شخص ہو جو محل کے اس راز کو فاش کر سکیں گا، اور اگر تمہیں شہزادیاں کوئی مشروبات دے تو مت پینا۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا غائب ہو گئی۔ سپاہی حیران ہو گیا۔ پھر وہ بادشاہ کی ریاست میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے بھی یہ راز معلوم کرنے کے لیے 3 دن دے دیے گئے۔ رات کو ایک شہزادی اس کے لیے جوس لے کر آئی۔ سپاہی اس بات سے واقف تھا۔ جیسے ہی شہزادی کمرے سے باہر نکلی اس نے جوس کو پھینک دیا۔ جب شہزادیوں نے اپنے کمرے سے جھانک کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ شہزادیاں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ پھر سب سے بڑی شہزادی نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا تو ایک راستہ نکل آیا، اور پھر ساری شہزادیاں اس خفیہ راستے سے نیچے اتر گئی۔ سپاہی نے فوراً وہ پوشاک پہن لی اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ شاید کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے، مگر پوشاک کی وجہ سے سپاہی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ سب شہزادیاں ایک خوبصورت حصے میں پہنچ گئی جہاں درختوں پر پتے چاندی کے تھے۔ سپاہی نے ثبوت کے لیے ایک چاندی کا پتا توڑ لیا۔ اس کے توڑتے ہی ایک زوردار آواز آئی جس سے محل میں سب ڈر گئے۔ آگے بڑھے تو سب پتے سونے کے تھے۔ سپاہی نے ایک سونے کا پتا بھی توڑ لیا۔ اس کے توڑتے ہی ایک زوردار آواز پھر آئی۔ محل میں سبھی لوگ گھبرا گئے۔ پھر تمام شہزادیاں ایک خوبصورت جھیل کے پاس پہنچ گئی جہاں 12 جن زادے کشتیوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر شہزادی ایک ایک جن زاد کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئی۔ سپاہی بھی ان کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھ گیا
اور سب جھیل کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے جہاں ایک عالی شان قلعہ تھا۔ وہاں ساز بج رہا تھا۔ ایک جن زاد نے ان تمام شہزادیوں کے پاؤں میں ایک ایک کیل چبھوئی اور تمام شہزادیاں بے ہوش ہو گئی۔ تمام جن زاد خوشی میں رقص کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بس کل رات آخری کیل ان شہزادیوں کو لگانے کے بعد یہ خوبصورت شہزادیاں ہمیشہ کے لیے اس وادی جنات کی مکین بن جائیں گی۔ جب صبح ہونے کا وقت قریب آیا تو شہزادیوں کو ہوش آیا، پھر وہ واپس انہی کشتیوں میں بیٹھ کر محل کی طرف لوٹ آئی۔ سپاہی بھی ان کے ساتھ آیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے سپاہی کو طلب کیا تو سپاہی نے کہا، عالی جاں، سبھی شہزادیاں اپنے کمرے کی زمین دوز سرنگ سے باہر جاتی ہے۔ اس محل کے نیچے جن ذات کا قلعہ ہے، اس نے ثبوت کے طور پر وہ چاندی اور سونے کے پتے دکھا دیے اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے پاس صرف آج کا دن ہے، اس محل کو خالی کر دیا جائے ورنہ ہمیشہ کے لیے شہزادیاں اس جن ذات کے قلعے کی مکین بن جائیں گی اور آپ ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے فوراً اس محل کو خالی کر دیا اور اگلے محل میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ منتقل ہو گیا۔ اس رات تمام شہزادیاں اپنے کمرے میں ہی موجود رہی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق سپاہی سے پوچھا، میری کس شہزادی سے شادی کرنا چاہو گے؟ اس نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا۔ دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور بادشاہ کی 11 شہزادیوں کے لیے بھی ایک سے بڑھ کر ایک ریاستوں کے شہزادوں کے پیغام آ گئے۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا سپاہی داماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا اور اس محل کو مسمار کر کے وہاں ایک مسجد کی تعمیر کر دی جائے تاکہ جن ذات اس سرزمین سے سمندر کی تہہ میں منتقل ہو جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔